اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری شخصیت ہیں وہ گوجرانوالہ کی پہچان، ان کا جو ادارہ ہے، جب پاکستان کے کسی بھی کونے میں نام لیا جائے تو گوجرانوالہ کا، تو ان کے ادارے کا نام، ان کی انڈسٹری کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر نام لیا جائے پاکستان کا، تو ان کے ساتھ سپر ایشیا کا نام ضرور آتا ہے۔ پچھلے سیشن میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں صدر منتخب ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بھائی محترم علی اشرف مغل گوجرانوالہ جی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، سیاسی روح رواں ہیں گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کا گھرانہ سیاسی، سماجی اور کاروباری لحاظ سے پاکستان میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ جو میری آج مہمان شخصیت ہے، گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر عمر اشرف مغل صاحب ہیں، جو پچھلے ٹینیور میں ایز اے صدر گوجرانوالہ میں ایک بڑے گروپ سے ان کو لایا گیا، اور لوگوں کی بہت ساری توقعات تھی کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے لوکل پنجاب کے اندر بھی اور مرکز میں بھی، اور وہ بہت سے ایسے کام گوجرانوالہ کے لیے لے کے آئیں گے، بہت سے پروجیکٹ جو بہت عرصے سے پینڈنگ پڑے تھے، جن کو وہ احسن انداز سے مکمل کروا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اور ان کی تھوڑی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بھرپور نشست ہوگی۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہیں ہارٹ ٹاک کے اندر، وہ عمر اشرف مغل صاحب ہیں، صدر چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ایک قیمتی ٹائم میں میرے لیے ٹائم نکالا، میرے چینل کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ تو سب سے پہلے سر، آپ نے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، گوجرانوالہ کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ عمر اشرف مغل چیمبر آف کامرس کا صدر کیوں بنا، اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو چیمبر کی الیکشن ہوتے ہیں، ان میں گروپس کی بیسیکلی ایک ہوتی ہے نامینیشن۔ تو جو ہمارا گروپ ہے یونٹی گروپ، اس میں میں بڑے عرصے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو میرے گروپ نے مجھے نامینیٹ کیا، تو اس وجہ سے الیکشن لڑنے کے بعد ہم لوگ کریں چیمبر میں ایز پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا الحمدللہ ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے گوجرانوالہ میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ ایک پہچان رکھتا ہے، پاکستان میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ تو میرے گروپ کو یہ لگا کہ میں بہتر طریقے سے چیمبر کی نمائندگی کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، اور میں نے کوشش کی کہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ سر، آپ نے ضمانت طالب علمی گوجرانوالہ سے پھر آپ بیرون ملک بھی گئے ہیں۔ پاکستان میں اور بیرون ملک میں آپ کیا ڈفرینٹ چیز دیکھی آپ نے؟ فرق تو دیکھیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے پاکستان میں کیا فرق ہے، وہاں بھی کیا فرق ہے، ڈائنامکس کا ہی بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی بڑے بڑے زبردست انسٹیٹیوشنز ہیں جو بڑی اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اوورسیز کا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر مل جاتا ہے دنیا کا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اور دنیا کے ملک اور انٹریکشن آپ کا دنیا کے ڈفرینٹ لوگوں سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے۔ لیکن پاکستان اور بیرون ملک کا جو فرق ہے وہ تو بالکل آپ کو پتہ ہے، انفراسٹرکچر کا بھی فرق ہے، لائف سٹائل کا بھی فرق ہے، گورنمنٹ سسٹم کا بھی فرق ہے۔ تو لیکن اس کو آپ کوئی کسی کو رائٹ اور رانگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی کلچرل نیڈز ہوتی ہیں، کلچرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ان کا کلچر پہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہمارے پاکستان کی نیڈ کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی امپرومنٹس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ہم کسی بھی طرح اپنے کلچر کو، اپنے سسٹم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا جو ادارہ ہے سپر ایشیا پاکستان کیا، پاکستان سے باہر بھی ایک پہچان رکھتا ہے، اور آپ کے فادر، آپ کے تایا، آپ کے چاچا، ایک پورا ایک گروپ ہے، فیملی گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ کس کو فالو کرتے ہیں اپنے قبیلے میں سے؟
نہیں کسی ایک کو تو نہیں فالو کرتے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے جو تینوں بزرگان ہیں ہمارے، میرے بڑے تایا حاجی محمد یوسف صاحب، حاجی محمد افضل میرے تایا، اور میرے والد صاحب حاجی محمد اشرف صاحب، ان تین بھائیوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بالکل بڑی چھوٹی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنی محنت کا سفر اسٹارٹ کیا ارلی 70s میں، لیٹ 60s میں. تو اللہ نے کرم کیا، تو ان کا جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، اپنے وینڈر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ اچھی باتیں ہیں جو ہمیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو فالو کریں اور ان پہ عمل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ پرانی جو ہمارے بزرگان، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے تائی کا ہوا، اور نئی نسل میں گیپ آ گیا، اب ایک جدید ماڈل کی طرف لوگ چل پڑے اور پرانے وہ روایات سسٹم ختم ہو گیا؟ نہیں، گیپ اتنا ہے سچ میں بھی آپ کہہ سکتے ہو کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہے بات، کہ کس طرح آپ کا فیملی بانڈنگ، فیملی کلچر، فیملی سسٹم کیا ہے، اور آپ کیسے اپنی فیملی کو گروم کر رہے ہیں. بہت سی فیملیز ہیں اللہ کا شکر ہے وہ اسی طرح ایک ادب کا، لحاظ کا، بڑوں سے سیکھنے والا جو ان کا کلچر ہے وہ کنٹینیو ہے. ایک گیپ ایسا اس طرح سے بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی ڈفرینس آ گیا ہے. نہیں، آپ کی فیملی میں وہی اتحاد ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، گجرانوالہ بہت کم، اور بھی بڑے سارے ادارے ہیں جن کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، وقت کے ساتھ نئی نسل آ گئی، معاملات خراب ہو گئے، لیکن آپ لوگ ابھی تک اس گروپ کو اس اتحاد کے ساتھ چلا رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بڑی اونرشپ ہے جی، ہمارے بزرگوں کی گائیڈ لائن ہے ساری ان کی ہی اچھی گائیڈ لائن، اچھی مینجمنٹ ہے جس سے یہ سارا سلسلہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اچھا، آپ کی فیملی نے 2013 کے انتخابات سے پہلے 2010 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کی باقاعدہ سے، اور آپ کے بردر باقاعدہ طور سے ایک الیکشن بھی لڑے 2018 میں بھی اور 2013 میں بھی. اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے کہ سیاسی معاملات، ایک کاروباری حلقہ سیاست میں آ گیا اچانک سے؟ سیاست میں آنے کے معاملات کوئی نہیں تھے، کبھی سے بھی ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں تھا سیاست میں، انگیجمنٹ بھی نہیں تھی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ ہمیشہ صرف اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان کے پولیٹیشنز کو برا بھلا کہتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا سسٹم اچھا نہیں ہے، جس طرح اگر آپ نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو کسی کو تو آگے بڑھ کے اس کا حصہ بن کے کوشش کرنی چاہیے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک پاکستان میں بڑا زیادہ ایک معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، لوگ علماء کو بڑا زیادہ نشان بناتے ہیں اپنی بحث میں کہ جی پاکستان کا جو دینی سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیوں آپ اپنے بچوں کو امام مسجد نہیں بناتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے ایک بیٹے کو اب جیسے آپ کہتے ہیں میں نے انجینئر بنانا ہے، ایک بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں وہ یہ بھی فیصلہ کرے یار ایک بیٹے کو میں نے اپنے علاقے کی مسجد کا ذمہ دار بنانا ہے، تو پھر ہی چینج آئے گا. اسی طرح ہم پولیٹیشنز کو اگر کہتے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم آگے بڑھ کے سسٹم کا حصہ بنیں اور جو بہتر لگتا ہے اس کو ساتھ دیں اور پاکستان کی جو نیشن بلڈنگ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں بہتر لگا کہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا جو منشور ہے وہ ہمیں بڑا اپیل کیا، تو انہوں نے ہمارا ان سے پہلے بھی ریلیشن تھا پرانا، تو انہوں نے بھی ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ آئیں جوائن کریں. تو اس طرح ایک سفر سٹارٹ ہو گیا. پاکستان گجرانوالہ کے اندر آپ کے قبیلے کا، آپ کی انڈسٹری کا ایک نام ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بھی آپ اتنی کمال کی سیاست نہیں کر سکے، لوگوں کو اپنی طرف لا نہیں سکے، ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکا، 2 دفعہ آپ کو شکست بھی ہوئی. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بزنس میں آپ کا نام جتنا بھی بڑا ہو اس کا بالکل بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا پالیٹکس کے اوپر. پالیٹکس ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے آل ٹوگیدر، اس کے اندر ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. تو گجرانوالہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی مقبولیت ہماری فیملی کو ملی پی ٹی آئی کے والے سے کم لوگوں کو ملی. اس کے بعد گجرانوالہ میں دیکھیں جو بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے جو کبھی کم ہی کوئی سیٹ ہارے تھے، وہ بھی پچھلے الیکشن میں کوئی سیٹ ون نہ کر سکے. تو یہ ایک ویو ہوتی ہے جو پورے شہر میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں نیشنل پالیٹکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو پارٹی کا منشور ہوتا ہے، جنرل بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کا رول پلے کرتے ہیں. تو کاروبار کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی ہم نے اس کو لنک اپ کرنے کی کوشش کی ہے. بزنس ایک ہماری وہ فیملی پوری کر رہی ہے، تو پالیٹکس صرف علی اشرف مغل صاحب کر رہے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے. صحیح جی.
عمر اشرف مغل صاحب جو آج میرے مہمان ہیں چیمبر آف گوجرانوالہ کے صدر ہیں، تو ان سے بات چیت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا. لیں گے یہاں سے چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں وہ چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ کے صدر ہیں عمر اشرف مغل صاحب. جی سر، آپ پچھلے ٹینیور میں آپ کے گروپ نے آپ کو اپنا لیڈر بنا کے اس انڈسٹری کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس لے کے آئے. اس کے پیچھے ان کے بہت سارے خواب تھے کہ عمر اشرف مغل آئے گا، ایک نوجوان ہے ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ، تبدیلی کے سوچ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سوچ تھی، جو ان کے خواب تھے، وہ آپ پورے کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری میرے گروپ نے مجھے دی تھی اور میرے باقی آفس بیئرس کو، اجمل اوان صاحب کو، کیسر امین صاحب کو دی تھی، ہم اور ایگزیکٹو باڈی کو دی تھی، ہم لوگ بڑے کامیاب رہے ہیں. ہمارا ضمیر مطمئن ہے. دیکھیے، چیمبر کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاور نہیں ہوتی ہے کہ چیمبر کوئی آرڈر جاری کرے، جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب کر سکتے ہیں، سی پی او کر سکتے ہیں، یا کوئی اور منسٹر کر سکتے ہیں. چیمبر کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاور نہیں ہوتی، اور چیمبر کے پاس بہت زیادہ فنڈز بھی نہیں ہوتے ہیں. چیمبر کا کام صرف ایک برج کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جس نے انڈسٹری کے مسائل کو کمپائل کرنا ہوتا ہے. کمپائل کرنے کے بعد اس کو حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس کا فالو اپ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹریڈ کو، انڈسٹری کو نالج کے اندر اپ گریڈیشن دینے کا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری چیمبر کی جو ریکگنیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے. اور آپ کی بات تبھی سنی جاتی ہے جب آپ کا وقار بلند ہو. کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخص پہ اگر اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی ورتھ زیادہ ہو تو اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. تو ہماری چیمبر کی اللہ کا شکر ہے ورتھ، میاں عمر سلیم صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا، اس کو چیمبر کے وقار کو بلند کیا. تو بڑی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی اعلیٰ ایوانوں میں. اب جب بھی پاکستان کے اگر کچھ 4 چیمبرز کی میٹنگ ہوتی ہے کوئی بزنس کمیونٹی کی، تو اس میں گوجرانوالہ چیمبر لازمی شامل ہوتا ہے. 4 دفعہ مجھے موقع ملا پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کا، ان کے ساتھ ازبکستان جانے کا بھی آفیشیل ٹور پہ موقع ملا. باقی ہمارے پاس فزیکلی بہت زیادہ منسٹرز گوجرانوالہ آئے، انہوں نے آ کے ہماری باتیں سنی، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. لاسٹ میں ہمارے پاس 20 تاریخ کو عبدالرزاق داؤد صاحب آئے، جو مدر آف چیمبر منسٹری ہوتی ہے، منسٹری آف کامرس، اس کے وہ منسٹر ہیں، اور ان کی کمپٹنس پہ، ان کی ویژن پہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ان سے انٹریکشن تو ہماری پورے سال بڑی زبردست رہی، لیکن چیمبر وہ آخری 20 تاریخ کو آئے تو بڑی زبردست ہماری ان سے انٹریکشن رہی. اور اس کے بعد انہوں نے جانے کے بعد اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے گوجرانوالہ چیمبر کے بارے میں ٹویٹ کیا کہ گوجرانوالہ چیمبر بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور گوجرانوالہ میں ایک انجینئرنگ ہب پاکستان کا بننے کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو میرا خیال ہے عبدالرزاق داؤد صاحب کی اپریسیشن کے بعد ہمیں کسی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری کارکردگی کو جج کرے. سر، گوجرانوالہ جو انڈسٹری شہر ہے پاکستان کا بہت بنیادی شہروں میں شمار، اس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یہ ناکام لوگ ہیں. گوجرانوالہ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے مقابلے میں اسی ڈویژن کے اندر سیالکوٹ، گجرات کے لوگ ان سے بہت آگے ہیں. یہ پیسہ خرچ کرنے میں بھی ان سے پیچھے ہیں، اپنے شہر کے لیے، اپنے لیے کام کرنے میں بھی پیچھے ہیں. اس حوالے سے کیا گئے؟ میں آپ کی بات سے بالکل بھی نہیں کروں گا، ایگری کروں گا، اختلاف کروں گا. کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ گوجرانوالہ کے لوگ ناکام لوگ ہیں. پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ گوجرانوالہ کے لوگ کامیاب ترین لوگوں میں سے ایک لوگ ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے جو لیڈنگ برانڈ نیمز ہیں وہ گوجرانوالہ کے ہیں. وہ سینیٹری فٹنگ میں ہوں، وہ ٹائلز میں ہوں، وہ ہوم اپلائنسز میں ہوں، وہ اس کے بعد آپ کے سرجیکل کٹلری میں ہوں، اور بے شمار. سر، اس حوالے سے انڈسٹری والے سے بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد سوشل سیکٹر کی میں لیکن آپ انکم کے لحاظ سے بھی پاکستان کے انکم ٹیکس کے اندر بھی، سیل ٹیکس کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کے اندر، جتنا بھی ان کا مرکزی ادا کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ وہ وسائل حاصل نہیں کر سکے آپ لوگ جو دوسرے انڈسٹری چیمبر آف کامرس نے. اس کے بعد میں بتاتا ہوں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے کہ جو لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں،
سب سے زیادہ جو فلاحی ادارے اگر کوئی بزنس کمیونٹی چلا رہی ہے میرا خیال ہے وہ پاکستان میں اگر کوئی ٹاپ کے شہر ہوں گے ان میں گجرانوالہ ہوگا. گجرانوالہ کے آپ رفائی اداروں کی بات کریں، صدیق صادق ہاسپٹل ہو، جینم ہاسپٹل ہو، ابراہیم ٹرسٹ ہاسپٹل ہو، حاجی مراد ہاسپٹل ہو، اس کے بعد آپ کا یہ رفیق انور ہاسپٹل ہو، اور اس طرح کی بے شمار جو فلاحی ادارے ہیں وہ ہمارا گروپ یونٹی گروپ کے جو سینئر لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ سیالکوٹ کی بات کریں، سیالکوٹ کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. وہ سارا ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی ہے، ان کو اپنی ایکسپورٹ کے لیے ایئر کارگو کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ہم گجرانوالہ نے کون سے پروجیکٹ کیے؟ گجرانوالہ چیمبر نے گجرانوالہ بزنس سینٹر بنایا. گجرانوالہ چیمبر نے گورنمنٹ سے مل کے GTDMC گجرانوالہ ٹول ڈائی اینڈ مولڈ سینٹر بنایا. گجرانوالہ چیمبر نے گورنمنٹ سے مل کے سیرامک ٹریننگ سینٹر بنایا. گجرانوالہ چیمبر نے گورنمنٹ سے مل کے رچنا انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی. اب گجرانوالہ چیمبر کیا کرنے جا رہا ہے؟ گجرانوالہ چیمبر یہ کرنے جا رہا ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ مسنگ تھا موٹر وے کا لنک. گجرانوالہ چیمبر اپنی مدد آپ کے تحت 6 ارب سے زیادہ کا یہ منصوبہ ہے، یہ خود بنانے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور یہ منصوبہ ایسا ہوگا جو گجرانوالہ کو لنک کرے گا سیالکوٹ لاہور. لیکن یہ گجرانوالہ کے انڈسٹریلسٹ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ اپنی جیب سے یہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں کو اگنور کیا گیا اس حوالے سے، کیوں نہیں؟ اس میں دیکھیں 2 پروجیکٹ ہیں، ایک M2 کا لنک ہے اور ایک M11 کا لنک ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں پولیٹیشینس کا کام ہے گورنمنٹ سے لے کے آنا. ہم تو خود چیمبر گورنمنٹ نہیں ہے، چیمبر نے تو اپنا صرف آواز بلند کرنی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے جو اتنے سالوں سے برسر اقتدار تھی گجرانوالہ میں. یہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ جب گجرانوالہ میں سیالکوٹ لاہور موٹر وے گزرا، M2 گزرا تو وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یا سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا جب پروجیکٹ کنسیو ہوا تو یہ آج کی بات نہیں ہے. تو یہ پچھلی حکومتوں کا یہ قصور ہے کہ جنہوں نے اگنور کیا اس سارے شہر کی اہمیت کو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس کو دیکھا کہ اگر یہ گیپ ہے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ڈیلے آ رہا ہے تو ہم اس کو خود ٹیک اپ کر رہے ہیں. ہم اس کو 6 ارب کا یہ منصوبہ اپنی گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. اس میں تقریباً ہمیں 2 ارب سے زیادہ کی قریب فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی گجرانوالہ سے، جس میں نہ صرف گجرانوالہ کے بزنس مین بلکہ پورے پاکستان کا کوئی بھی شخص اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہے بن سکتا ہے. تو یہ گجرانوالہ چیمبر کی چیز سر یہی ہے نا، بزنس مین جتنے بھی یہاں پہ سیاسی قابرین ہیں ان کو اپنے منصوبہ جات پہ آگاہی وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ وہ ان کے ان پروجیکٹ میں حصہ ڈال سکے. یہ ناکامی نہیں ہے؟ بالکل ناکامی ہے. اس کو میں کرمنل نیگلیجنس کا ورڈ یوز کرتا ہوں اس کے لیے کہ گجرانوالہ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور باقی لوگ تھے جب یہ پروجیکٹ بن رہے تھے تب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اپنے شہر کے بارے میں، اور اس کو اپنے شہر کو جو فوائد حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں حاصل کیا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اس میں لیکن یہ جتنے وہ لوگ قصوروار ہیں اتنے آپ لوگ بھی ہیں. نہیں، چیمبر نہیں ہے. چیمبر کا یہ بنیادی کام نہیں ہے. چیمبر کا بنیادی کام ہوتا ہے ٹیکس کے معاملات کو حل کرنا، بزنس کمیونٹی کے پالیسیز کو حل کرنا، یہ معاملات کرنا ہے. بالکل کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہوں گے، لیکن چیمبر کسی بھی چیمبر کا یہ بنیادی کام نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے سڑکیں اور یہ روڈ اور اس طرح کے معاملات. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سڑکیں بنائیں یا کچھ، لیکن اپنے حق کے لیے آپ لوگ اتحاد تمام بزنس مین اکٹھے ہو کے اپنا حق تو لے سکتے تھے نا، ان سے مانگ سکتے تھے. جیسے آپ کا جو ایجنڈا تھا وہ چیمبر آف کامرس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا. اس کی یہ آپ کا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا. اتنے عرصے سے تمام اضلاع میں یونیورسٹی بننا شروع ہوگی. گجرانوالہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے انڈسٹری کے حوالے سے، اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا. اس میں بزنس مینوں کا بھی اتنا قصور ہے جتنا پولیٹیشین کا. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میجورٹی اس میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ جو گورنمنٹ کے یہاں پہ الیکٹڈ MPs MNAs تھے ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. جی 3 سال تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہو گئے. آپ کی فیملی میں بھی آپ کے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، اس وقت GDA کے چیئرمین بھی ہیں. آپ نے اس ریفرنس سے کون سا ایسا بڑا کام کیا جس سے یہاں کے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہو یا شہر کو فائدہ ہوا؟ دیکھیں ابھی میرے خیال میں پنجاب میں اگر آپ بجٹ پڑھیں گے نا تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے نا پورے پنجاب میں سب سے زیادہ جو ملا ہے نا وہ گجرانوالہ ڈویژن کو ملا ہے. اس میں گجرانوالہ کے جتنے مسنگ ایشوز تھے وہ سارے ریزالو ہوئے ہیں. اس میں کون کون سا ایشو تھا؟ اس میں آپ کا یونیورسٹی کا ایشو تھا، وہ ریزالو ہو گیا. یونیورسٹی آف گجرانوالہ اپروو ہو گئی ہے، 100 ایکڑ کی زمین ایلوکیٹ ہو گئی ہے.
3 ارب کا فنڈ اس کا اپروو ہو گیا, 1 ارب روپیہ اس بجٹ میں جاری ہو گیا. یہ تو سر پچھلے ادوار میں بھی یہی بیان تھا. اس بجٹ میں آپ کو اے ڈی بی اسکیم میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, صرف یہ بیان نہیں ہے, نمبر 1. اس کے بعد آپ کا M2 کا لنک بننا شروع ہو گیا, فزیکلی کام شروع ہو گیا, اس کی اناگوریشن پہ بھی میں موجود تھا. اس کے بعد آپ کا چلڈرن ہاسپٹل کا منصوبہ وہ بھی اپروو ہو گیا. گوجرانوالا میں رنگ روڈ کا منصوبے کے اوپر فیزیبلٹی ورک شروع ہو گیا کہ یہ فیزیبلٹی بنائے. تو یہ سارے وہی کام ہیں جو بڑی زیادہ دیر سے گوجرانوالا کے شہریوں کا. پھر یہ فلائی اوور بائی پاس کے اوپر بننے کی ضرورت تھی, اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو یہ بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس تھے جو مسنگ تھے گوجرانوالا میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, انفراسٹرکچر میں. یہ ابھی آ کے اس گورنمنٹ نے کر دی ہیں انشاءاللہ. ہیلتھ کے حوالے سے جیسے آپ نے شروع میں مجھے بتایا کہ مختلف جو بزنس مین ہیں, جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں, وہ مختلف ہاسپٹل جیسے مراد آئی ہاسپٹل آپ نے بتایا, صدیق صادق بتایا. اسی طرح انڈسٹریلسٹ کا بھی ایک ہاسپٹل ہے جو سرکاری سطح پہ چلتا ہے لیبر کے لیے, لیکن وہاں تو برا حال ہے. وہاں کے لیے آپ لوگوں نے کبھی کوئی کاوش ہی نہیں کی جہاں پہ آپ کا طبقہ غریب لوگ جا کے میڈیسن لیتے ہیں. نہیں, یہ آپ کی بیسکلی نالج کی کمی ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ کاوش کی کہ نہیں کی. ہمارے پاس پچھلے دنوں سیکٹری انڈسٹریز آئے ہوئے تھے, ہمارے پاس کمشنر سوشل سیکورٹی آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے 2 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کروایا اور جتنی ان کی مشینری کی اپ گریڈیشن تھی وہ کروا کے دی. اس کے بعد اس ہاسپٹل کی اگر آپ پرفارمنس کے اوپر بھی فیڈ بیک لیں, کیونکہ آپ اس میں جاتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں گیا ہوں فزیکلی, میں نے ہماری فیکٹری کی وزٹ کیا, اس لیے آپ سے یہ سوال کیا. ہماری فیکٹری کی لیبر اس میں جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. فنڈنگ ابھی بھی کم ہے, یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا پرفیکٹ چل رہا ہے, لیکن جتنی ان کے پاس میڈیسن نہیں ملتی, ان لوگوں کو کہتے ہیں جی فلانی جگہ جائیں, چکر لگاتے ہیں, ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں بیٹھتے, اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے جتنا آپ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, یا اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے آپ لوگ. نہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارا کام اس پہ نظر رکھنا نہیں ہے, نہ وہ ہماری ڈائریکٹلی ڈومین میں آتا ہے. ہم تو سوشل سیکورٹی ٹیکس دیتے ہیں, وہ ٹیکس ادھر ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہائیسٹ لیول تک پہنچایا اور ان کو 3 کروڑ روپے کا فنڈ لے کے دے دیا. یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ویکینسیز تھی, 2 ڈاکٹر اپوائنٹ ہونے والے تھے, وہ ڈاکٹر کی ان کو آواز ہے, وہ نئے 2 ڈاکٹر اپوائنٹ ابھی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے معاملات ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ان کی مشینری کی ریکوائرمنٹ وہ ہم اپنے پاس سے پوری کر سکتے ہیں. باقی ہم کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اختیار ہے, نہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی فنڈنگ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بجٹ پڑا ہو اے ڈی بی اسکیم میں جی ہم یہ بھی احکامات جاری کر دیں. ہمارا کام صرف آواز تھا نا, یہی کمی تھی پچھلے ادوار میں کہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے. ہمارا یوٹیوب پیج کے اوپر وہ میٹنگ کے ریکارڈ منٹس بھی پڑے ہوئے ہیں سارے, آپ جائیں وہ دیکھیں, یہ آپ تھوڑا سا نالج اپنا اپ گریڈ کریں کہ چیمبر نے کتنی بھرپور اس پہ آواز اٹھائی ہے. یہی ہے نا, آواز اٹھاتے نہیں تھے پہلے, اب پچھلے ادوار سے یہ جب ہو رہی ہے. جی, کمشنر بلال حیدر صاحب وہ فزیکلی آئے گوجرانوالا, سیکٹری جو واصف صاحب ہیں وہ آئے گوجرانوالا. تو یہ سیکٹریز لیول کے لوگ آ رہے ہیں. منسٹر انڈسٹریز وہ آئے ہیں گوجرانوالا, میاں اسلم اقبال. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں جو آپ نے معاملات اٹھائے ہیں ان کے اوپر عملی طور پر بھی فوائد گوجرانوالا کو ملنا شروع ہو جائیں گے, انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے. جی, آج جو میرے مہمان ہیں عمر اشرف مغل صاحب ہیں, جو صدر ہیں چیمبر آف کامرس گوجرانوالا کے. ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا دیکھ. جی ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں عمر اشرف مغل صاحب ہیں, جو صدر ہیں چیمبر آف کامرس گوجرانوالا کے. جی سر, 1 سال آپ نے گزارا اور اس کے اندر آپ نے جو ٹارگٹ تھے ان کو اچیو بھی کیا. آپ نے جیسے بتایا, لوگ بھی آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ عمر نے اس دفعہ وہ کام کیے ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں ہو سکے, جس کے لیے آپ کا گروپ بھی آپ سے بڑا مطمئن ہے. تو آئندہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گروپ کو اسی طرح فرنٹ لائن پہ آئیں گے اور اسی طرح بھاری اکثریت سے جیتیں گے؟ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے بھی جیتیں گے. اور جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں یہ کوئی میرے پروجیکٹس نہیں ہیں, یہ ہمارے گروپ کے پروجیکٹس ہیں, یہ گوجرانوالا چیمبر کے پروجیکٹس ہیں. یہ ایک رجیم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. کئی پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو لمبا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کمپلیٹ ہونے میں. تو جتنے لوگ ابھی اس رجیم کا حصہ میرے سے پہلے رہے ہیں, میاں عمر سلیم صاحب, آگے آنے والے جو صدور ہوں گے, وہ سب ان پروجیکٹس میں آن بورڈ ہیں اور اس کا حصہ ہیں.
تو یہ جتنے پروجیکٹس ہیں جیسے موٹر وے لنک ہو گیا, کارگو ٹرین ہو گئی, ایکسپو سینٹر ہو گیا, انڈسٹریل اسٹیٹ فار گوجرانوالا ہو گئی, ٹیسٹنگ لیب فار گوجرانوالا ہو گئی, یونیورسٹی آف گوجرانوالا کے اوپر آواز اٹھانا ہو گیا, اور ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں چیمبر کے جو ممبران آتے ہیں ہمارے پاس ان کی خدمت ہم لوگ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی ایسا ممبر نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یار میں چیمبر آپ کے پاس آیا ہوں کسی کام سے تو آپ نے میرا کام کرنے کی کوشش نہیں کی. کام ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں, ہمارا کام ہے کوشش کرنا نیک نیتی سے اپنی استطاعت کے مطابق, تو کوشش ہم نے پوری کی ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. آئیڈیا دیا تھا بہت خوبصورت کہ گوجرانوالا کے ان لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہیرو کے نام پہ, گوجرانوالا ہیروز کے نام پہ, جو آپ تقریب کرنا چاہ رہے تھے ایوان صدر میں مئی جون کے اندر, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے غالباً نہیں ہو سکی تھی. تو وہ آپ کے ٹرنیور میں تو ممکن نہیں ہو سکی, تو اب وہ کب ہوگی اور اس کا نہیں وہ ہو رہی ہے تقریب انشاءاللہ. وہ آپ نے جیسے بتایا کووڈ کی وجہ سے تو کچھ ڈیلے اس میں آ گئے. 28 سپتمبر کو ہم وہ انشاءاللہ تقریب ایوان صدر میں کرنے جا رہے ہیں, جس میں گوجرانوالا کے ہیروز کو ہم کتنے افراد ہوں گے سر وہ تقریباً؟ اس کی لسٹ ایسے میرے پاس ٹاپ آف دا مائنڈ نہیں, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہی اس کو سارا اسکروٹنائز کر کے فالو اپ کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ نے صرف نام دیے ہیں گوجرانوالا سے؟ ہم نے نامینیشنز بھجوائی ہیں, باقی فائنل اسکروٹنی کر کے وہاں سے ہمیں انفارمیشن مل جائے گی کہ ان لوگوں کو ہم کریں. جی ٹھیک ہو گیا. ایک یہ پروجیکٹ تھا آپ کا. دوسرا, اس سال نمائش منعقد نہیں ہو سکی کسی بھی جگہ. نمائش ہماری 2, 3, 4 اپریل کی ڈیڈ لاک تھی اسلام آباد پاک چائنا ایکسپو سینٹر میں. میرے سے پہلے عمر سلیم صاحب کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا, انہوں نے بھی ایگزیبیشن کی ڈیٹ لاک کر لی, سارا بکنگ کر لی, ہم نے بھی ڈیٹ لاک کر لی. پوری ایگزیبیشنس کے اسٹال سیل ہو گئے, پرائم منسٹر سے ٹائم کنفرم ہو گیا, منسٹر سے ٹائم مل گیا, لیکن کووڈ کی صورتحال آپ کے سامنے تھی, لاک ڈاؤن لگ گیا بڑا شدید قسم کا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پچھلے سال اس سال بھی دونوں دفعہ کووڈ آ گیا. کووڈ تو دونوں سال کووڈ آیا اور لاک ڈاؤن لگا. ہمارے پاس تو کنفرمیشن لیٹر تک پڑے ہوئے ہیں سارے, اور ہم نے سارا بیچ دیا تھا, سارے اسٹال کی بکنگ ہو گئی تھی ساری. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے یہ آف کورس ٹھیک ہو گیا. دنیا کی بڑی سی بڑی ایگزیبیشن کینسل ہو گئی ہیں, تو یار یہ تو کوئی اس گوجرانوالا کی تھی. ہاں, آگے جو آپ کا ویژن کیا ہے کہ گوجرانوالا کے وہ کون سے بنیادی آپ کی کمیونٹی کے یا عام لوگوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گروپ ان کو حل کرے گا, اگر آپ کی بزنس کمیونٹی آپ پہ اعتماد کرتی ہے اسی طرح جیسے پہلے کر رہی ہے؟ نہیں, بزنس کمیونٹی کے مسائل دیکھیں روز ختم ہوتے ہیں, روز نئے آتے رہتے ہیں. ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں, پالیسی کے ایشوز تو چلتے رہتے ہیں. جی. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی شناخت اس طرح کی بنانا کہ ہماری آواز بڑے مؤثر انداز میں سنی جائے, اور جب بھی کوئی پالیسی میکنگ ہو ہمیں اس کا حصہ بنایا جائے. اس کے لیے چیمبر کا کام ہے کہ اپنا وقار کو بلند کرنا. اس پہ الحمدللہ چیمبر بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے, کرتا رہے گا. ہمارا ویژن یہ ہے کہ گوجرانوالا پاکستان کا انجینئرنگ اور انڈسٹریل ہب بنے, اور ہمارے پاس سب سے زیادہ یہاں پہ جی ڈی پی کے اندر جو میجر کنٹریبیوشن ہے جو شہر کر رہے ہیں ان میں سے ایک شہر گوجرانوالا ہو. اب پہلے بھی بہت اچھا 5 سے 6% ہم کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہم 10% سے بھی زیادہ کنٹریبیوشن کریں. اگر ہم $2.5-3 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ گوجرانوالا $7-8 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہو اگلے چند سالوں میں. تو یہ ہمارا ویژن ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو, انڈسٹریل اسٹیٹس بنے, پولوشن کی کنٹرول ہو, یہاں پہ انوائرمنٹ ہمارا صاف ستھرا ہو. اس کے لیے ہم نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ری لوکیشن آف ایگزسٹنگ انڈسٹریز انٹو اے اسپیشل اکنامک زون فار میٹل پروسیسنگ, اور اس طرح کے جو آلودگی پھیلانے والے انڈسٹریز ہیں ان کو کریں. اور باقی ڈے ٹو ڈے معاملات تو بہت سارے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. جو مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے بھی ان کا تعلق ہو گیا ہے, مختلف سوسائٹیاں بھی بنانا شروع ہو گیا ہے, زرعی زمینیں بھی لوگوں کی اسی معاملات میں ختم ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کبھی کوئی اس پہ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اکثر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, تو یہ ہم اربن پلاننگ ہمیں اپنی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھا ہوا ہے, لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی لکھا ہوا ہے کہ اربن پلاننگ اس کی ریویو کریں, کہ کم از کم ایک حد سے زیادہ اجازت نہ دیں شہروں کو پھیلنے کی. یہ ہماری زرخیز زمین ہے جو اناج پیدا کر رہی ہے, جس کو ہم ہاؤسنگ اسکیموں میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں. تو کمشنر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں کنفرمیشن دی ہے کہ پلاننگ کا بجٹ بھی آ گیا ہے. گوجرانوالا کا یہ پہلا انشاءاللہ یہ ڈویژن ہوگا جہاں پہ اب ری پلاننگ کر کے اس کی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی ایکسپینشن کریں. ٹھیک ہو گیا. اربن پلاننگ بیسیکلی اس کی ریوائز ہوگی. اس کے علاوہ سیوریج کے اوپر بھی آپ لوگوں نے پچھلے سیشن میں آواز اٹھائی تھی کہ جو گوجرانوالا کے ارد گرد ایک بڑا نالا بنایا گیا تھا, اس کے اوپر پھر وہ بھی, لیکن اس کو پایا تکمیل تک فائنل نہیں کیا گیا.
تو اس کے حوالے سے آپ کی بھی نشست ہوئی تھی، تو اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی؟ یہ دیکھیں بیسکلی یہ گورنمنٹ کے کام ہے، یہ اس پہ ہم بہت زیادہ ایسے کمنٹ نہیں کر سکیں گے. میں ایسے کہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ہم نے کوئی کیا ہے. جنرلی جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں سیوریج کے والے سے وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں گورنمنٹ کو. یہ گورنمنٹ کے کام ہے، ہم ہر کام تو کہیں گے دخل اندازی نہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ مینڈیٹ ہے نہ اختیار. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سر آخر پہ یہ بتا دیں کہ آپ ون یونٹی کے جو نئے صدر ہوں گے ان کے لیے وہ کون سے روایات، وہ کون سے ایسے خاص کام ہے جو آتے ساتھ وہ ان اس ایجنڈے پہ آنا کام شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں ایجنڈا تو ہمارے گروپ کا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے سارا. جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اب ایک اور ہم نے اچیومنٹ کی ہے میری، اگر آپ اسپیچ دیکھیں اے جی ایم پہ جو میں نے کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم گجرانوالہ کا جو آڈیٹوریم ہے چیمبر کا اس کو اپ گریڈ کریں گے. آپ یہ انٹرویو ختم کریں اس کے بعد اوپر جائیں. پاکستان گجرانوالہ کا بیسٹ ڈیجیٹل آڈیٹوریم ہم نے یہاں چیمبر کو گجرانوالہ میں بنا کے دیا. یہ تحفہ ہے گجرانوالہ شہر کے لیے، جس میں ایس ایم ڈی اسکرین، ساؤنڈ سسٹم، ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ لگائی ہے. تو یہ بنیادی جو آنے والے جو رجیم ہوگی، بنیادی ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ خدمت اخلاص کے ساتھ اور ہر آنے والے ممبر کو عزت کے ساتھ اور نیک نیتی سے کوشش کرنا. باقی جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ تو ہمارے گروپ کے آلریڈی چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے. تو جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ عمر اشرف مغل صاحب تھے، جو سپر ایشیا گروپ کے روح رواں بھی ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.